کہ یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ واٹس ایپ وغیرہ میں جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ آج کل اسٹیٹس وغیرہ پہ کچھ پوسٹ وغیرہ چل رہی ہے، جو لوگ پڑھتے بھی ہے اور کچھ ریکارڈنگ وغیرہ بھی چلتی ہے گروپ میں، تو وہ دیکھتے بھی ہے۔ تب جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسٹیٹس پہ پوسٹ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن آج اصل میں اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ ابھی میں نے جلدی ایک پوسٹ ڈالا تھا کہ جوانی نکاح سے کنٹرول ہوتی ہے، وظیفوں سے نہیں۔ جوانی نکاح سے کنٹرول ہوتی ہے، وظیفوں سے نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد میں نے تحریر لکھا کہ اگر جوانی ایک نکاح سے کنٹرول نہ ہو تو 2 کر لو، 2 سے کنٹرول نہ ہو تو 3 کر لو، 3 سے کنٹرول نہ ہو تو 4 کر لو۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اب اگر کسی کی 4 سے بھی کنٹرول نہ ہو جوانی تو پھر ایسا شخص بیمار ہے۔ جو میں نے یہ بات کہی کہ اگر جوانی 1 سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو 2 کرو، 2 سے نہیں ہو رہی تو 3 کرو، 3 سے نہیں ہو رہی ہے تو 4 کر لو، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی وسعت اور طاقت دی ہے کہ جو جوانی تمہاری کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، ایک بیوی کے ذریعے سے نفسانی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہے، اور تم اس بات پر قادر ہو کہ دوسرا نکاح کر لو، تو دوسرا نکاح کرنا ضروری ہو جائے گا۔ جنسی خواہشات اس قدر اگر ابھار مارے کہ زنا میں پڑنے کا، زنا میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ یہ جو مسئلہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس طریقے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کرنا کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی جائز ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ حرام تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ جو شخص نکاح کر رہا ہے وہ نکاح کے قابل ہی نہیں ہے، وہ نکاح کے قابل ہی نہیں ہے۔ نکاح سے جو مقصد ہے جنسی خواہشات کی حلال طریقے سے تکمیل کرنا، میاں بیوی کی جو تعلقات ہے وہ حلال طریقے سے جو نفسانی خواہشات پوری ہو جائے، یہ اصل جو ایک مقصد ہے۔ یہ مقصد کو پورے کرنے پر اگر کوئی شخص قادر نہیں ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نان و نفقہ اٹھانے پر قادر نہ ہو، کوئی شخص نان و نفقہ بیوی کے اخراجات اٹھانے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے بھی نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور ایک ایسا شخص ہے جو نان و نفقہ اٹھانے پر بھی قادر ہے اور جنسی خواہشات اس کے اندر اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ حتیٰ کہ جو لوگ ایسے شخص کی نکاح میں رکاوٹ بنیں گے، جو لوگ ایسے شخص کے نکاح میں رکاوٹ بنیں گے وہ لوگ بھی گنہگار ہوں گے۔ اب یہ قاعدہ، یہ ضابطہ، یہ پہلی بیوی کے ساتھ ہی نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی شخص نکاح کر رہا ہے اور اس کے اندر جنسی خواہشات اتنی ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو نکاح کر لے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کہ کوئی شخص نکاح والا ہے، اس کے پاس بیوی موجود ہے، بیوی موجود ہونے کے باوجود جنسی خواہشات اس کی پوری نہیں ہوتی ہے، ایک بیوی سے جنسی خواہشات کی اس کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، تو وہ شخص بھی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، کرے گا، کرنا ضروری ہو جائے گا اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ زنا کے اندر ملوث ہو جائے۔ تو یہ جو بات میں نے بڑی ذمہ داری سے کہی ہے، آپ فقہا سے، مفتیان اکرام سے اس کی اور تحقیق کر سکتے ہیں، میں نے بہت ذمہ داری سے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب یہ رہا جو مسئلہ بہت دنوں سے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پر ہماری طرف سے جو شیئر کیا جا رہا ہے، تو اس میں بعض احباب، بعض ساتھیوں نے کہا کہ خود کو کرنا ہے تو کر لو، اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی ہو گئی ہے کیا، آپ کی ہو گئی ہے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں کے لیے عرض یہ ہے کہ میری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا ذکر کرنا، اس کا بتانا شریعت نے میرے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ اگر نہیں ہوئی ہے تب بھی میرے کو یہ وضاحت دینا ضروری نہیں ہے کہ میری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہو گئی ہے تو میرے لیے یہ بھی آپ کو بتانا فرض نہیں ہے کہ ہو گئی ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسرا نکاح، تیسرا نکاح کرتے ہیں، چوتھا نکاح کرتے ہیں، ایک سے زائد بیوی رکھتے ہیں، تو باہر کے کسی شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا
باہر کے کسی شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ سوال کرے کہ بھائی تم نے دوسرا نکاح کیوں کیے، تیسرا نکاح کیوں کیے۔ البتہ پہلی جو بیوی ہے، کسی شخص نے دوسرا نکاح کیا، پہلی بیوی اگر بولے، پہلی بیوی اگر ناراضگی کا اظہار کرے، پہلی بیوی غصے کا اظہار کرے، اپنے شوہر کو بولے، بڑبڑائے، یا جو بھی اس کو کرنا ہے، جو بھی انداز اس کے غصے کا اظہار کا پہلی بیوی کا ہے، تو وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا حق ہے، کیونکہ اس کی دل شکنی ہوئی ہے۔ بتقاضۂ بشریت پہلی بیوی کی دل شکنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص دوسرا نکاح کرے گا، تیسرا نکاح کرے گا، تو پہلی بیوی کا دل دکھے گا، تو اس کا ریئیکشن شوہر کے سامنے آئے گا، تو وہ تو کہہ سکتی ہے، وہ بول سکتی ہے، جو اس کے گھر والے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، وہ بول سکتے۔ لیکن ایک باہر کا شخص جس کا اس رشتے سے کوئی لینا نہیں دینا نہیں، نہ وہ لڑکی والا ہے نہ لڑکے والا ہے، وہ کیوں اتنے فتنے پھیلاتا ہے؟ اسے کیا غرض ہوتی ہے؟ یہ اس طریقے کے جو تجسس میں رہنا، دوسرے کی ٹو میں رہنا، فلانے مولانا نے دوسرا نکاح کیے یا نہیں کیے، فلانے مولانا کا تیسرا تو نہیں ہے، وہ مولانا کا چوتھا تو نہیں ہے، فلانے مفتی صاحب جو ہے وہ جو نکاح کر رہے تھے تو ان کا نکاح کیوں رک گیا تھا، یہ سب جو تجسس کے اندر داخل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو۔ آپ کے اندر اگر دوسرے نکاح کی خواہش بیدار ہو رہی ہے تو آگے بڑھو، ہمت کرو، لیکن جو کر رہا ہے اس کے متعلق تجسس مت کرو، اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلانے مفتی صاحب، فلانے مولانا صاحب، اور فلانے حافظ صاحب، اور فلانے جو امام صاحب، انہوں نے دوسرا نکاح جو فلانی لڑکی سے کیا ہے، تو فلانی لڑکی سے فلانے ٹائم پہ اس کے ایسے ایسے تعلقات ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ نکاح ہوا ہے، اگر آپ کی سوچ یہاں تک کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت سن لے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ما طابہ کے معنی آتا ہے جو تم کو بھا جائے، جو تم کو بھا جائے، جو تم کو پسند ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا جو کسی حکمت کے تحت پسند ہو، جو کسی حکمت کے مصلحت کے تحت تم کو پسند ہو۔ فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو ان خواتین سے جو کسی مصلحت کے تحت تم کو پسند ہو۔ تو اگر آپ کسی حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب کے اوپر اگر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس فلانی لڑکی کو پسند کر کے نکاح کر لیا تھا، تو یہ تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ تو جو تم کو لڑکی پسند آئے تو اس سے نکاح کرو۔ ایک سے پسند آ رہی ہے تو ایک سے کر لو، دو سے پسند آ رہی ہے دو سے کر لو، تین سے تین پسند آ رہی ہے تین کر لو، چار پسند آ رہی ہے چار کر لو۔ تو قرآن کریم کا حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اچھا دیکھیں اس آیت میں ایک حکمت، ایک جو نقطہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم کو کسی مصلحت کے تحت بھا جائے۔ پھر حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ترغیبی حکم دے رہا ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری معروضات سے کوئی یہ کہے کہ ہم نے 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح کرنے کو فرض واجب قرار دے دیا ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے، علماء دیوبند نے ابھی تک کے اس کے متعلق فرض واجب کا کوئی فتویٰ نہیں دیا، تو ہماری کیا مجال ہے کہ جس کو ہمارے اکابرین نے واجب نہیں کہا ہم اس کو واجب کہہ بیٹھے۔ ہم تو مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور احناف میں ہم اکابرین دیوبند کے مقلد ہیں۔ تو جو اکابرین دیوبند نے جو تشریحات پیش کیے ہم اسی کے تابع ہیں۔ تو یہاں پر جو ترغیبی حکم دیا گیا ہے 2 3 4 نکاح کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے، یہاں پر میں جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو عورتیں تم کو پسند ہو تم 1 نکاح کرو، پھر 2 نکاح 3 نکاح۔ شروعاتی اللہ تعالیٰ نے 2 سے کیے، جو عورتیں تم کو پسند آ جائے تم ان سے نکاح کرو 2 2 3 3 4 4، 2 2 3 4، ایک نہیں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَاحِدَةً مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ نہیں فرمایا جو عورتیں تم کو پسند آ رہی ہیں تو ان میں سے تم 1 نکاح کر لو، پھر فرمایا ہو کہ تم 2 نکاح کر لو، پھر فرمایا ہو کہ تم 3 نکاح کر لو، پھر فرمایا کہ تم 4 نکاح کر لو، بلکہ فرمایا 2 کرو 3 کرو 4 کرو۔ یہاں سے جو شریعت کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ جو نکاح ہے مرد کے لیے، جو پسندیدہ عمل ہے نکاح کے معاملے میں، وہ 1 سے زائد ہے، 1 ہے ہی نہیں۔ اور 1 کے اندر جو انحصار، ایک بیوی کے اندر جو انحصار قرآن نے جو بتایا ہے وہ بدرجہ مجبوری ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ عام ہے، یہ عام ہے۔ علماء سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہاں تک کہ آیت عام ہے، یہ ہر مرد کے لیے ہے۔ پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ خاص ہے کہ جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ 1 کرے، وہ 1 کرے۔
ایسے لوگ جو عدل کی طاقت نہ رکھتے ہو یا کسی وجہ سے بیوی کی جو جنسی خواہشات کو، ایک سے زائد بیوی کے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، عدل سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی بیوی کے خرچے اٹھانے کی طاقت برابری سے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، عدل سے مراد ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو بھی پورا کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نان و نفقہ تو اٹھا سکتا ہے، مال خرچ کر سکتا ہے، مال لگا سکتا ہے، اچھا کھلا سکتا ہے، اچھا کپڑا تو دے سکتا ہے، لیکن ایک سے زائد بیوی کی جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے بھی ایک سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں جو ترغیب دی جا رہی ہے، یہ ترغیب اور اتنی، اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ایک مستحب امر ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو، تو اس پر اتنی باتیں کیوں کی جا رہی ہے؟ جیسے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی ایک نفل کام ہے، یہ ایک نفل کام ہے، مغرب کی نماز 2 رکعت سنت فرض کے بعد پھر 2 رکعت نفل، یہ نفل نماز ہے، اس کے بارے میں اتنی ترغیب اور اتنے بیانات اور اتنے دلائل نہیں دیے جاتے ایک نفل کام کے متعلق۔ تو یہ ایک سے زائد نکاح کرنا جب نفل کام ہے، تو ایک سے زائد نکاح کرنا نفل کام ہے، تو پھر اس پر اتنی باتیں کیوں کی جا رہی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک سے زائد نکاح کرنا نفل کام ہے، لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ افراد جو نکاح کر چکے ہیں، جن کے پاس بیوی موجود ہے، بیویاں تو موجود ہی نہیں ہے، بیوی موجود ہے، جن کے پاس بیوی موجود ہے، بیوی موجود رہنے کے باوجود ناجائز تعلقات باہر قائم کیا ہوا ہے، 1 سے نہیں 2 سے نہیں 4 5 خواتین سے ناجائز تعلقات ان کے چل رہے ہیں، زنا کے اندر مبتلا ہے، کسی کی 5 سال زنا کے ساتھ گزر چکی ہے، کسی کی 10 سال زنا کے ساتھ گزر چکی ہے، بیوی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو شخص ہے جو باہر جا کر زنا کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ شخص جو دوسرا نکاح کیے ہوئے، تیسرا نکاح کیے ہوئے، چوتھا نکاح کیے ہوئے، اور اگر آپ کے ساتھ وہ انصاف کر رہا ہے، آپ پہلی زوجہ ہوں اس کی اور وہ آپ کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا ہے، عدل کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو یہ بہت بہتر شخص ہے۔ آپ وہاں پر یہ سوچ لے کہ یہ شخص اگر چاہتا تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زنا کر سکتا تھا، اللہ کو ناراض کر کے کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے صرف میرا اللہ ناراض نہ ہو اس نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ اس شخص کے بارے میں خود اندازہ لگا لیں کہ میرا یہ شوہر اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، اللہ کا اتنا خوف اس کے اندر ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا، نکاح کو منتخب کیا، نکاح کو چنا ہے، لہٰذا یہ میرے حقوق ادا کرے گا، میرے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے گا۔ آپ اعتماد کریں اس شخص پر، نہیں تو دنیا میں تو بہت سے لوگ پڑے ہیں، وہ شخص اگر نکاح نہیں کرے گا تو آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوں گی، 10 سال 20 سال شادی شدہ لوگوں کے زنا کاری کے اندر مبتلا ہو کر گزر چکے، ہمارے پاس خود معاملات آتے ہیں، کوئی 10 سال کے بعد پکڑا رہا ہے، کوئی 20 سال کے بعد پکڑا رہا ہے، زنا کاری کے اندر مبتلا ہے، 10 سال گزارنے کے بعد وہ زانیہ عورت کو احساس ہوتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں، وہ نکاح کی بات کرتی ہے، تو یہ جو شخص ہے جو عورت کے جسم کو بغیر اس کی ذمہ داری، دیکھیے دوسرے نکاح سے روکنے والے، تیسرے نکاح سے روکنے والے، میں سب افراد کی بات نہیں کر رہا، بعض وہ افراد بھی ہیں جو ایک طرف اس کی مخالفت کرتے ہیں، دوسرے نکاح کی، تیسرے نکاح کی، چوتھے نکاح کی، لیکن وہ لوگ عورت کے جسم کو بغیر اس کی ذمہ داری قبول کیے اس کے جسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 500 1000 جب ہم کو اس کے جسم کی ضرورت پڑے 500 روپیہ خرچ کر لیا، اس کے جسم کے ساتھ کھیل لیا، 1000 روپے خرچ کر لیا، اس کے جسم کے ساتھ کھیل لیا، یہ جو عورتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، عورتوں کے بدن کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ جو لوگ تعدد ازواج سے روکنے والے ہیں وہ کیا اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو لڑکیاں مطلقہ ہو چکی ہے، جو لڑکیاں بیوہ ہو چکی ہے، جن کے جو یا تو شوہر مر چکے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بھائی پرسان حال نہیں ہے، اور اگر بھائی پرسان حال ہوا بھی تو کیا ایک بھائی اپنی بہن کی ساری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی ایسا بھی رہا کہ جو مالدار ہے، اچھا خاصا جو پیسہ کماتا ہے، اس کی کفالت نان و نفقے کی جو کفالت ہے وہ تو پوری کر سکتا ہے، لیکن کیا ایک جوان عورت کی صرف اتنی کفالت کر دینا کافی ہے کہ اس کو کچھ مال دے دیا جائے، اس کے اوپر کچھ خرچ کر دیا جائے؟ تو یہ جو بیوہ عورتیں ہیں، مطلقہ عورتیں ہیں، ان کے پاس ان کے جو ہے سیفٹی کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے آبرو کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ جو لوگ روکنے والے ہیں ان سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟
کوئی شخص اگر کسی متعلقہ لڑکی سے، کسی بیوہ لڑکی سے یا کسی ایسی لڑکی سے نکاح کر لے رہا ہے، کنواری لڑکی سے بھی کوئی نکاح کر لے رہا ہے، کسی ایسی لڑکی سے نکاح کر لے رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کا کام چلے گا، دین کا کام پھیلے گا، اور وہ لڑکی ایسی ہے کہ اس کو کسی عذر کی بنا پر رشتے نہیں آ رہے ہیں، وہ شخص اس کا انتخاب کر رہا ہے، تو یہ شخص جو ہے دین کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اپنے بندوں پر نازل کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ دین اور اسلام کو اور اسلام کے طریقے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو بجائے آپ اس کا ساتھ دینے کے، آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں کہ ان کا کچھ معاملہ ہوا ہوگا، آپس میں کوئی محبت ہوئی ہوگی، آپس میں کوئی چکر چلا ہوگا، اس وجہ سے ان کا نکاح ہوا ہوگا، پھر کچھ معاملہ ایسا آیا ہوگا کہ نکاح رک گیا ہوگا، یہ ساری خرافاتی باتیں آپ کر رہے ہو، یاد رکھیے یہ ساری خرافاتی بات کرنے کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک جملے کا ان لوگوں کو حساب دینا ہوگا۔ قرآن کریم صاف طور پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہمارا جو مزاج بن گیا ہے بلا تحقیق بات کرنے کی، بلا تحقیق گفتگو کرنے کی، دیکھیے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں کسی قسم کی یا کسی بھی شخص کی صفائی دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میرا بولنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ تعدد ازواج کی مخالفت جتنی چاہے کر لے، لیکن آپ سے میں نے جو سوال کیا ہوں کہ جو مطلقہ اور بیوہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کے آبرو کی حفاظت کا آپ کے پاس آپشن کیا ہے تعدد ازواج کے علاوہ؟ آپ کے پاس اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اس کا علاج تعدد ازواج کو فروغ دینا ہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مرد جو اپنے آقی خواتین کے ڈر سے مردوں سے مخاطب ہو، جو اپنی جو ہے ان کی عورتوں کی اپنی بیوی کے ڈر سے زنا کاری کو جو منتخب کیے ہوئے ہیں، زنا کو منتخب کیے ہوئے ہیں، لیکن پہلی بیوی کے ڈر سے دوسرا نکاح نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیں کل کو میدان حشر برپا ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوں گی، اور زنا کا جب حساب لیا جائے گا تو زنا کے عذاب سے، زنا کے گناہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ اللہ میرے اندر جنسی خواہشات بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، میں دوسرا نکاح اپنی بیوی کے ڈر سے نہیں کر سک رہا تھا، مجھے میری بیوی کے تماشے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے زنا کو منتخب کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذر نہیں چلے گا، یہ عذر شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہاری جنسی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہے تو دوسرا نکاح کرو، پھر بھی پوری نہیں ہو رہی تو تیسرا کرو، پھر بھی پوری نہیں ہو رہی چوتھا کرو، صاف طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو نکاح شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا میں ملوث افراد یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ بیوی کا ڈر اور بیوی کا خوف سے جو زنا کے اندر مبتلا ہیں اور نکاح کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، تو یہ بیوی کا خوف آپ کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچائیں گا، جہنم کے عذاب سے آپ کو اگر بچائیں گا تو اللہ کا خوف بچائیں گا۔ خدا را اللہ سے ڈریے اور ہمت دکھائیے، حوصلہ دکھائیے۔ اگر آپ زنا کے اندر ملوث ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود تو اللہ کے ڈر سے اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، معافی مانگنے کے بعد ہمت کریے، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیے کہ دوسرا نکاح کرنے کے بعد، تیسرا نکاح کرنے کے بعد وہ جو آپ کی پہلی جو زوجہ ہے اس کا ایک عظیم کردار ہے، اس کو مت بھولیے کہ پہلی آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بہت بڑی محسنہ ہے، اس نے آپ کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا ہے، آپ کے ساتھ وفا کی ہے۔ اس عام طور پہ کیا ہوتا ہے دوسرا تیسرا نکاح کرنے کے بعد جو خواتین بھی جو ڈری ہوئی ہے وہ کیوں ڈری ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے ناخلف ناہنجار لوگوں نے ہمارے کامٹی میں ایسے حادثات اور ناگپور میں ایسے حادثات سننے کو ملے ہیں کہ دوسرا نکاح کرنے کے بعد پہلی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کر دی گئی ہے، اور وہ جو دوسری بن کر آئی ہے اس نے بھی پہلی والی سے چھڑانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ ساری ظلم زیادتی ہوتی رہیں گی، جو دوسری تیسری کرنے والے یہ ظلم زیادتی کرتے رہیں گے تو یہ خواتین کبھی آپ پر مطمئن نہیں ہونے والی ہیں۔ آپ اچھا کردار پیش کریں، اچھا اخلاق پیش کریں، دوسرے نکاح کرنے کے بعد جب آپ کی پہلی بیوی کو پتہ چل جا رہا ہے تو آپ بجائے اس کے ساتھ اپنے حسن سلوک بڑھانے کو، اپنے پاور کا گھمنڈ اس کے سامنے ظاہر کر رہے کہ جا تیرے سے جو بنتا ہے کر لے، تیرے کو جو کرنا ہے وہ کر لے، وہ ابھی اس وقت تکلیف میں ہے، آپ کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ دوسرا نکاح کرنے کے بعد ابھی آپ کی پہلی بیوی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو یقین دلائیں کہ میں نے دوسرا نکاح بیگم کر لیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی تو اس کو اس بات کی ضرورت ہے۔
بجائے اس کو یہ احساس دلانے کے، یہ یقین دلانے کے آپ دوسرا نکاح کرنے کے بعد ڈیرنگ سے اس کے سامنے جو تماشے کر رہے ہو، اپنا پاور دکھا رہے ہو کہ میرے پاس پاور اتنا ہے، تو کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی. یہ انتہائی درجے کی بد اخلاقی، بدتمیزی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دوسرا نکاح کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرنے کے بعد پہلی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اگر آپ کو اس وقت مار بھی دے، وہ آپ کے ساتھ غصے کا اظہار بھی کرے، وہ آپ کو برا بھلا بھی بولے، تو بالکل آپ خاموشی اختیار کر کے سنیے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. لیکن ایک باہر کے بندے کو حق نہیں پہنچتا. وہ ایک باہر کا بندہ کسی تچے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کے دوسرے نکاح کرنے پر یا کسی کے دوسرے نکاح کرنے پر انگلی اٹھائے. یہ حق صرف ان لوگوں کو ہے جو اس کی پہلی بیوی ہے، پہلی بیوی کے سسرال والے ہیں. یہ حق ان لوگوں کو ہے. وہ لوگ اپنے جوائی کے ساتھ جو رویہ اختیار کریں ان کو حق پہنچ رہا ہے. لڑکی کے جو دوسرا نکاح کیا ہے، اس لڑکی کے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے، جو اس لڑکی کے جو اچھے برے میں شریک ہے، کہ بھائی ہم راضی نہیں ہیں اس نکاح کے لیے، وہ انکار کر دے. لڑکی کا بھائی ہے وہ انکار کر دے، اس کا حق ہے. یہ لڑکی کی بہن ہے وہ انکار کرے، یہ اس کا حق ہے. لیکن ایک باہر کا فرد کون ہوتا ہے اس بارے میں بات کرنے والا کہ بھائی یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کون سا اسلام تم امت کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ آپ جیسے پڑھا لکھا طبقہ، دیندار مانے جانے والا طبقہ، صاحب علم مانے جانے والا طبقہ، اگر یہ حرکت اور یہ کرتوت رہیں گے تو آپ دوسروں کے سامنے اسلام کیا پیش کرو گے؟ اسلام کیا پیش کرو گے؟ کسی لڑکی کا طلاق ہو گیا، وہ گھر پر آ کے بیٹھ گئی، تو اپنے آکی خواتین کو بھیجا رہے ہیں گھر جا کر پتہ کرنے کو کہ جاؤ. اپنے فخر سے بولا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بھیجایا تھا یہ بات پتہ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ فلانی لڑکی کیوں بیٹھی ہے. یہ ہمارے دیندار طبقوں کا حال ہے کہ باضابطہ پلاننگ کر کے ایک لڑکی سے یہ اگلوانے کے لیے گھر میں بھیجا جا رہا ہے پتہ کرنے کو کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ یہ لڑکی کیوں آ کر بیٹھی ہے. کیا وہ جو ہے صاحب علم شخص قرآن کی اس آیت کو نہیں معلوم، قرآن کی اس آیت کا پتہ نہیں ہے؟ یا اے ایمان والو تجسس مت کرو. کسی کے گناہ کے متعلق، کسی کے عمل کے متعلق تجسس میں رہنا، ٹو میں رہنا سخت حرام ہے، سخت حرام ہے. شوہر کو حق نہیں دیا اسلام نے کہ بیوی کے اعمال کے، بیوی کے معاملے میں تجسس کرے. اس کو حق نہیں ہے تجسس کا. اور یہاں باقاعدہ باضابطہ بھیجایا جا رہا ہے گھر میں کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ فلانی لڑکی نے جو خلا کیوں لی، فلانی لڑکی نے طلاق کیوں لی. یہ دین اسلام ہم امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ کچھ میری معروضات تھی، میرے دل کا درد تھا. ہو سکتا ہے میرے سے کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو جو نہیں کہنا چاہیے تھا، میرا لہجہ سخت ہو گیا ہو، تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. جو باتیں میں نے ناحق کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، جو باتیں حق کہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعدد ازواج کے متعلق اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ تعدد ازواج کو ہم فروغ کیوں دینا چاہ رہے ہیں. تعدد ازواج کو ہم فروغ کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کا معاملہ ہو جا رہا تھا، اب خاموش بیٹھو. ہم اگر خود کے معاملے کے لیے آواز اٹھاتے تو ہم کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارا نکاح ہو جاتا، ہم نکاح کر لیتے، 2 نکاح کر لیتے، 3 نکاح کر لیتے. ہمارے ایک عزیز دوست ہے وہ بھی 2 نکاح کر لیتے، 3 نکاح کر لیتے، 4 نکاح کر لیتے. ہم خاموش بیٹھ جاتے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا. 20 سال 30 سال لوگوں کے نکاح ہو کر ہو گئے ہیں، آج تک کے نہیں پتہ چلا. 30 سال کے بعد جب بچہ بڑا ہو رہا ہے، دوسری والی کا جب بچہ بڑا ہو رہا ہے تب پتہ چل رہا ہے کہ بھیا یہ جو ہے دوسری والی کے فلانے صاحب ہے، یہ ان کا بیٹا ہے جو ابھی 25 سال کا ہو گیا ہے. چھپے رہنے والی بات چھپانے کی جو کوشش کی جائے، منظم طور سے کام کیا جائے تو سب چھپ جاتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو چھپانا نہیں ہے، امت کو جگانا ہے، امت کو بیدار کرنا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کوئی بس دوسری تیسری شادی کرتا پھرے. قرآن نے جو طریقہ، جو اصول بیان کیا ہے اس اصول کے تحت کام کرے. قرآن نے ان لوگوں کے لیے اصول بیان کیا جن کے اندر طاقت نہیں ہے، جو بیوی کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو ان کو بالکل اجازت نہیں ہے وہ ایک بیوی پر اکتفا کرے. لیکن مجھے کیا یہ بتائیے کہ وہ افراد، وہ لوگ اگر یہ کہیں کہ میں بیوی کے اوپر، بیوی کے ساتھ عدل کرنے پر قادر نہیں ہوں، جو آج کل جو اپلیکیشن چلتی ہے نوجوان طبقہ اچھے سے جانتا ہے، ہم اگر ریل وغیرہ دیکھتے رہو تو اس کے اندر بھی یہ سب ایڈ وغیرہ آ جاتے ہیں. آج کل تو لڑکیوں کو حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے. آپ کال وغیرہ کر کے لڑکیوں کو بلا سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کر سکتے ہیں. تو جو بندہ روزانہ ایک دن کے ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 500 1000 روپیہ 2000 روپیہ جنسی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے لڑکی پر خرچ کر سکتا ہے، لیکن اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی دوسرا نکاح کر، تیسرا نکاح کر، تو وہ کہتا ہے کہ میں عدل نہیں کر سکتا، تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے. جب تو پورا جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہاں پیسہ خرچہ کر سکتا ہے، تو یہاں جو ہے دوسرا تیسرا نکاح کر کے کسی بیوہ کا گھر بسا کے، کسی مطلقہ کا گھر بسا کے، کسی بے سہارا کا سہارا بن کے
یا کسی ایسی لڑکی سے نکاح کر کے جس کے رشتے وغیرہ نہ ہو رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں کرنے کی جب باتیں آ رہی ہیں تو آپ فرما رہے ہو کہ ہم عدل کرنے پر قادر نہیں ہیں، اور دوسری طرف آپ جو ہے 500 1000 2000 روپیہ روز کا جسم، یہ سب 2000 500 روپئے دے کر آپ جسم خرید رہے ہو اور اپنی خواہشات کو پوری کر رہے ہو، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، نوجوان طبقہ اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں خاص طور پر، وہ لوگ ہماری باتوں پر غور و فکر کرے۔ خدا را جو ہے ہماری جو بچیاں ہیں جو طلاق شدہ ہے، بیوہ ہو گئی ہے، ابھی جو 18 20 طلاق شدہ بیوہ عورتوں کی رپورٹ یہ آئی کہ وہ جسم فروشی کے دھندے کے اندر ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر ہماری ان خواتین کو جسم فروشی کے دھندے میں مبتلا کر دیا، لیکن تعدد ازواج کو معیوب سمجھنا نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیے، آخری درجے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح نہیں کرنا ہے، نہ کرے، لیکن اس کو معیوب نہ سمجھے۔ تعدد ازواج کو معیوب سمجھنا یہ فسق فجور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ترغیبی حکم کو معیوب سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔